الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی سنی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار اجتماع میں آپ کی بارگاہ میں قربانی کی اہمیت، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے تذکرے کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے قربانی کرے اور نماز ادا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، یہ آیت مقدسہ صلح حدیبیہ کے موقع پہ نازل ہوئی، جب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ حج بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب حج کے لیے آپ گئے تو حدیبیہ کے مقام پر آپ کو مکہ کے کافروں نے روکا اور کہا کہ آپ حج نہیں ادا کر سکتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اس وقت ایک صلح نامہ سینس فائر مکہ مکرمہ کے کافروں اور جناب رسول اللہ روحِ فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے درمیان ہوا۔ اس موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اس بات کے لیے بے قرار تھے کہ حج پاک کا فریضہ ادا ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا فصلی لربک وانحر، اپنا احرام کھول دو، نماز پڑھو اور قربانی کے جانور کو ذبح کر کے واپس چلے جاؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ حکم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جناب نعمان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک وجوب کا درجہ رکھتا ہے، لہٰذا آپ کا فقہ حنفی کے اندر معاملہ یہ آپ نے فرمایا کہ قربانی مالک نصاب مسلمان مرد عورت پر ہر سال واجب ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جب مکہ مکرمہ میں حالات ناسازگار ہوئے اور مکہ مکرمہ کے اندر لوگوں نے یہ آفر کرنا شروع کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام بند فرما دیں، اس کے عوض میں اگر وہ سرداری چاہتے ہیں تو انہیں سردار بنا دیا جائے، اگر وہ کوئی منصب چاہتے ہیں تو انہیں منصب دے دیا جائے، اگر وہ تولیت کعبہ چاہتے ہیں یعنی خانہ کعبہ کے متولی بننا چاہتے ہیں تو انہیں تولیت عطا کر دی جائے، یا وہ جو خاتون سے چاہے اسے نکاح کرا دیا جائے، اونٹ زر زمین جو بھی ان کا مطالبہ اس کو پورا کر دیا جائے۔ یہ پیشکش لے کر کے لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جب گئے تو انہوں نے پیشکش کی کہ اپنے بھتیجے حضور رحمت عالم روحِ فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہیں دعوت و تبلیغ کا کام بند کر دے، اور اس کے عوض میں اس کے صلے میں اس کے بدلے میں آپ چاہے تو آپ کی ہر بات کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا آپ ان سے کہہ دیں کہ میں جو بھی کرتا ہوں وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہوں۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پتہ یہ چلا قربانی ہو یا نماز ہو، حیات و ممات ہو، سب اللہ رب العزت کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ واجب ہے، اس لیے فخر کی کوئی جگہ نہیں، اس میں تفخر اور اپنی بڑائی کا کوئی تذکرہ نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی قربانیوں کو محض اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کریں۔ اس کے بارے میں احادیث مبارکہ میں کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فضائل بیان فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں جلوہ گر ہیں، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قربانی تمہارے والد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پہ ثواب کیا ملے گا؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قربانی کے جانور کے جسم کے بالوں کے برابر نیکی عطا فرمائے گا، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا میری بیٹی فاطمہ اٹھو، اپنی قربانی پہ حاضر ہو، اس لیے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا خون کا قطرہ، جانور کے خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا بابا کیا یہ فضیلت صرف ہم اہل بیت اطہار کے لیے مخصوص ہے یا پھر ہمارے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ یہ تمہارے اور پوری امت کے لیے خاص ہے کہ جو کوئی قربانی کرے گا اللہ اس کے قربانی کے جانور کے خون کے زمین پر گرنے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا، گزشتہ گناہوں کو معاف کرے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دنوں میں قربانی پہ لگائے جانے والے پیسے سے بڑھ کر کے کوئی پیسہ اللہ کو پسند نہیں جو قربانی کے جانور کو خریدنے میں مومن اپنی طرف سے لگاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قربانی کے جانور کو خوش دلی سے قربان کرو، خوشی کے ساتھ قربان کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے اور جہنم کے درمیان میں آڑ ہوگی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جہنم سے اس قربانی کے بدلے میں محفوظ فرما دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کو میری امت کے شرفا کریں گے اور اس کو امت کے جو بدماش ہوگے اوباش ہوگے قربانی سے گریز کریں گے۔ اب ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے شریف لوگ ہیں یا امت کے ان بدماشوں میں ہمارا نام شامل ہوگا جو قربانی ادا نہیں کرتے اور قربانی سے گریز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ قربانی ہے کیا؟ قربانی کے پیچھے کیا پس منظر ہیں اور اس کے پیچھے کیا دعوت فکر اور اللہ پاک کی کیا مرضی ہے، اس کو جاننا بے پناہ ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا آپ نے ایک جانور خریدا اپنی رقم کثیر دے کر کے اور اس کو اللہ کے نام پہ ذبح کر کے خون بہا دیا، یہ ایک اجر اور ثواب کا ذریعہ تو ہے، فضائل کی برکتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ضرور آپ کے مقدر میں لکھ دی جائے گی، لیکن دراصل سمجھانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا، ہمیں انسانیت کا درد اور انسانیت کی فلاح کامرانی بہبود کے لیے اللہ نے زمین پہ جلوگر فرمایا۔ یاد رکھیے گا جب یہ قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی کے حوالے سے غربا بھی یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس رقم ہوتی ہے تو ہم بھی جانور قربان کرتے ہیں۔ ایک صحابی رسول ان پر ہمارے ماں باپ قربان کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس کوئی جانور نہیں کہ میں قربانی دے سکوں، لہٰذا میں عاریتاً یعنی ادھار پر کوئی جانور کو لے کے ذبح کر دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم ان ایام میں بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹو اور جب 10 تاریخ آئے تو تم بالوں کو اور اپنے ناخن کو جدا کر دینا، یہ تمہاری جانب سے قربانی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ثواب کا عمل ہوگا، یعنی رب کی بارگاہ میں سے تمہیں قربانی کرنے کے والوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اگر کوئی قریب مومن ہے جو نیت رکھتا ہے قربانی کرنے کی لیکن اسباب نہ ہونے، مال نہ ہونے اور پیسوں کی کمی کی بنیاد پہ قربانی نہیں کر سکتا تو وہ اپنے بالوں کو اپنے ناخنوں کو نہ کاٹیں۔ 10 ذی الحجہ کو جب لوگ قربانی کر رہے ہوں وہ اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو اپنے جسم سے جدا کریں اور اس کو کاٹیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے فرمان کے مطابق جن کا عالم یہ ہے میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تسکین مومنین کے لیے، غربا کی دل کی تسلی کے لیے،
تب آپ نے فرمایا کہ وہ اگر اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو جدا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قربانی کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یاد رکھیے قربانی واجب ہے، اس کے گوشت کی نیت سے صرف اس لیے کرنا کہ اس میں گوشت ملے گا اور ہم گوشت کھائیں گے اور فلاں چیز کھائیں گے، فلاں چیز کے مزے لیں گے، یہ قربانی کے منافی ہے، قربانی کی روح کے منافی ہے، قربانی کے مقصد کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے قربانی کیوں ہے، اس کے بارے میں قرآن پاک سے کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور قرآن عظیم سے اس کے پس منظر کو جاننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 8 تاریخ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو میرے نام پہ ذبح کرو۔ آپ نے جب صبح کو استراحت کے بعد صبح آپ جاگے تو آپ نے یہ خیال کیا، یہ سوچا کہ یہ محض خیال ہے یا من جانب اللہ کے وحی ہے۔ آپ اس خیال میں تھے، اس لیے 8 تاریخ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے، خیال کا، غور و خوض کا دن۔ پھر جب 9 تاریخ آئی تو آپ کو یہی خواب دوبارہ آیا کہ اللہ پاک فرما رہا ہے ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو ہماری راہ میں قربان کریں۔ جب 9 تاریخ کو آپ نے یہ دیکھا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب نہیں ہے، یہ میرا خیال محض نہیں ہے، یہ میرے دل میں آنے والی کوئی بات نہیں ہے بلکہ من جانب اللہ ہے۔ اس لیے 9 تاریخ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ عرفہ کے معنی یقین کرنے اور عرفان حاصل کرنے کے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پھر 10 تاریخ ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کے مینا کی وادی میں پہنچے۔ جب آپ مینا میں پہنچے تو آپ نے مینا میں جا کر کے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا، میرے بیٹے تجھ سے کچھ بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابا حضور فرمائیے۔ آپ نے کہا میرے بیٹے قرآن پاک سے اس کو سماعت کریں۔ آپ نے کہا یا بنیہ انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ انی اذہبک فانظر ماذا تری، میں نے دیکھا کہ میں تجھے قربان کرتا ہوں خواب میں، بتا اس پر تیری کیا رائے ہے۔ آپ نے اللہ اکبر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹے میں تجھے ذبح کرتا ہوں، میں نے خواب میں دیکھا من جانب اللہ حکم آ رہا ہے، تو تیری کیا رائے ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، کر دیجیے جو آپ کو حکم دیا گیا۔ کتنا عظیم اور کس قدر شاندار تربیت کا مظاہرہ آپ نے اپنے بیٹے کی زبان سے سنا۔ یاد رکھیے گا ہماری اولاد کی تربیت ہم سب پر لازم و ضروری ہے، اس لیے کہ عہد شباب میں اگر ہم نے اپنی اولاد کی اچھے انداز میں تربیت نہیں کی تو عہد پیری میں نقصانات ہو سکتے ہیں اور ہمیں اس کا مواخذہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یاد رکھیے گا اپنی اولاد کی اچھی تربیت سے بڑھ کر کے کوئی ان کے لیے ترکہ نہیں ہو سکتا، ان کے لیے کوئی اثاثہ اور کوئی وراثت نہیں ہو سکتی۔ بہترین تحفہ، بہترین وراثت اور بہترین ترکہ جو ہم اپنی اولاد کو چھوڑ جائیں گے وہ تربیت ہے، اچھی تربیت۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوچھنے پر برجستہ حضرت اسماعیل نے کہا یا ابتی افعل ما تؤمر، آپ کر دیجئے جو آپ کو حکم دیا گیا، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، بے شک آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ کتنا عظیم جواب ہے اور کس قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توقع کے بالکل عین مطابق جواب ملا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے صاحبزادے سے قربان گاہ پر لے جانے کے لیے جب آپ مینا میں پہنچے تو جمرہ کے مقام پر شیطان آیا، اس نے آپ کو بہکانا چاہا۔ آپ نے کنکری فرشتے کے کہنے پر اسے 7 کنکریاں ماری، ایک روایت میں کہ زمین بوس ہو گیا، ایک روایت میں کہ وہ دفع ہو گیا۔ بہرکیف جب آپ نے دوبارہ اس نے آپ کو بہکانا چاہا، آپ نے جمرہ کے درمیان پر اس کو پھر کنکری ماری، پھر تیسری مرتبہ بہکانا چاہا، فرشتے نے کہا کہ کنکری ماری ہے، بحکم خدا آپ نے کنکری ماری تو شیطان زمین بوس ہو گیا یا دفع ہو گیا۔ یہ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر کے جب پہاڑی پر چڑھیں تو آپ نے کہا میرے بیٹے کچھ تیری تمنا ہے، اس لیے کہ ذبح کے بعد
یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی اور دنیا کے اللہ اکبر، اور اگر تیری کوئی آرزو ہے تو تو اسے بیان کر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا ابا حضور چند گزارشات ہے۔ گزارش تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، آپ جب ذبح کریں تو میرے ہاتھوں اور پیروں کو مضبوطی سے باندھ لے۔ دوسری بات، جب آپ ذبح کریں اپنے دامن کو سمیٹ لیں، کہیں میرے خون کے دھبے آپ کے دامن کو گندا اور آلودہ نہ کر دے، اور آپ کے جبے مبارک پر اور آپ کے کپڑوں پر میرے خون کے دھبے نہ پڑ جائیں۔ اور جب آپ مجھے ذبح کیجئے تو حلقوم پہ چھری کو تیز چلائیے گا، اور جب اللہ اکبر آپ میری والدہ سے ملاقات کریں تو ان کے صاحبزادے، ان کے نور نظر، ان کے ارجمند کا ایک سلام عرض کیجیے گا، اور میری والدہ کو میری جانب سے سلام عرض کیجیے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ جو قربانی کا واقعہ رونما ہوا 10 تاریخ کو، آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے کو دونوں ہاتھوں پیروں کو باندھا، منہ کے بل لٹایا اور پھر حلقوم پہ چھری چلانی چاہیے، تو اللہ نے کہا جبرائیل دیکھو میرا ابراہیم میرے نام پر اس نے زندگی بھر قربانیاں پیش کی، آج اس مرحلے میں ہے کہ کئی مدتوں کے بعد جو صاحبزادہ دعاؤں کا نتیجہ اور دعاؤں کا ثمر بن کے ہم نے اس کو دیا، آج اسے بھی ہمارے نام پر اور ہمارے حکموں پہ قربان کرتا ہے۔ آپ اللہ پاک نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ جاؤ اسماعیل کو اٹھا کر کے اور اس کی جگہ دمبے کو لٹا دو، اور دمبے کی قربانی کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کا فدیہ قرار دے دیا جائے، اور ان کے عوض میں جنت کے دمبے کو جو سیاہی سفیدی مائل و سیاہی، یعنی زیادہ کالا اور کم سفید، اس طرح 2 رنگوں والے مینڈے کو ذبح کر دیا گیا۔ آپ نے تکبیر پڑھی، اللہ کے نام پہ جب چھری چلائی تو اسماعیل اٹھ چکے تھے اور ان کی جگہ پہ دمبا لیٹ گیا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس منظر کو بھی قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا ابراہیم، اور ہم نے فرمایا، ندا فرمائی، بے شک ابراہیم تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ یاد رکھیے گا، ہم ابتدا میں انعام کی طلب نہ رکھیں کہ ہمیں انعام ابتدا میں مل جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ مجاہدات، عبادات اور اللہ کی راہ میں مسلسل محنت کرنے کے بعد پھر اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج 2 رکعت پڑھی آج منافع ہو جائے، آج ہم نے صدقہ دیا اور آج رات ہی کو ہمیں کوئی اچھی خبر مل جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن پہلے متاع عمل پیش کیجئے، پہلے اعمال صالحہ کیجئے، اخلاص کے ساتھ نیکی کی کوشش کیجئے، اور پھر ثمرات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیجئے۔ اسی کو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں کلام آخر، آخر میں انعامات ہیں، آخر کے اندر آپ کو لذت کلام سے مالا مال کیا جائے گا، آخر میں حجابات اٹھائے جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، دین کی راہ میں آگے بڑھیے، دین کی راہ میں مسلسل محنت کیجیے، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیر ہے۔ ہمیں آپ کو ایک دن کا مسلمان نہیں بننا، ایک جمعہ کا مسلمان نہیں بننا، مسجد کا مسلمان نہیں بننا، بلکہ ہمیں مسجد میں بھی مسلمان رہنا ہے، بازار میں بھی مسلمان رہنا ہے، کالج میں بھی مسلمان رہنا ہے، خوشیوں میں بھی مسلمان رہنا ہے، غموں میں بھی مسلمان رہنا ہے۔ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ، یہ مسلسل آپ کو اور ہم کو محنت کرنی ہے۔ یہی دعوت، یہی پیغام قربانی کے ذریعے سے عطا کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، قربانی کی بے شمار فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں۔ آئیے چند ایک مسائل کو سماعت کریں جن حضرات پہ قربانی واجب ہیں، مثلا مقیم مسلمان مرد عورت مالک نصاب، ان پر قربانی واجب ہے، نابالغ پہ واجب نہیں ہے، مسافر پہ واجب نہیں ہے، کافر مشرکین پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو غربا ہے، جو مالک نصاب نہیں ہے، ان پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اگر وہ کرنا چاہیں اور کر سکتے ہیں تو اگر کریں گے تو ثواب ضرور پائیں گے۔ قربانی کے ایام کے اندر جو اعمال جو قربانی کے جانور کے اعتبار سے ہیں، بکرا اگر ہے تو 1 سال مکمل چاہیے، اگر مینڈا ہے 1 سال مکمل نہیں ہے، لیکن اتنا دور سے دیکھنے میں بڑا لگتا ہے کہ وہ 1 سال کی عمر کا ہوگا،
تو دمبا چل جائے گا۔ اسی طرح سے جو گائے، بھینس، بیل اس طرح کے جانور ہیں، یہ ان کی عمر 2 سال مکمل ہونی چاہیے، اور جو اونٹ ہے، اونٹ کے لیے 5 سال مکمل ہونے چاہیے۔ جن لوگوں پہ قربانی واجب ہے ان کو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اگر وہ یہ چاہیں کہ اس کے عوض میں سونا خیرات کر دیں، چاندی خیرات کر دیں، زکوٰۃ دے دیں، نیاز کر لیں، مسجد میں کپڑا دے دیں، بچوں کو مسجد میں کتابیں دے دیں، تو اس سے ان کی قربانی ساقط نہیں ہوگی، بلکہ قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کے لیے یہ لازمی ہے۔ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سارے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا، پورے گھر کی طرف سے ایک حصہ لے لیا، اس طرح سے قربانی نہیں ہوگی، بلکہ اگر ایک سے زیادہ حصے دار شریک ہو گئے اور ان کی نیتیں ہوگی اور ایک ہی حصہ لیا جائے گا تو ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کی جانب سے بڑے جانور میں ایک حصہ لیا جا سکتا ہے اور بکرے کے اندر ایک حصہ لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے قربانی کے جانور میں عقیقے کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اگر صاحبزادہ ہوا ہے، لڑکے کی طرف سے کرانا ہے تو سنت اور مسنون دو حصے ہیں، اگر ایک بھی کرے گا تو ہو جائے گی، عقیقہ ادا ہو جائے گا، اور لڑکی ہے تو ایک حصہ عقیقے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بطور شکرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لوگ روٹیشن کے طور پہ قربانی کرتے ہیں، اس سال میری طرف سے، اس سال اگلے سال اس کی طرف سے، آئندہ سال اس کی طرف سے۔ ایسا نہیں ہے۔ جتنے لوگ گھر میں مالک نصاب ہیں، اب یہ مالک نصاب کیسے ہیں؟ مالک نصاب اس طرح ہے کہ جو لوگ 52.5 تولہ چاندی یا اتنا مال تجارت اپنے پاس رکھتے ہیں، مال ہے چاہے سیونگ ہو یا کیش ہو، یا کسی کو ادھار دے رکھا ہو، یا اتنا مال تجارت ہو، بیچنے کا مال ہو، یا اتنا چاندی ہو، یا اتنی قسم کی اتنا بیچنے کے لیے سامان نکال کے رکھا ہو، یہ مالک نصاب ہے، ان پر قربانی واجب ہوگی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، رات میں بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ پہلے زمانے میں اس کی کراہت تھی کہ رگے وغیرہ کٹنے اور روشنی کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ڈر تھا کہ ذبیحہ وغیرہ برابر نہیں ہو پائے گا، لیکن اب روشنی کے اندر اور بھرپور روشنی مہیا ہونے پر یہ کراہت بھی ختم ہو گئی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اکبر، اگر میت کی جانب سے قربانی کی جاتی ہے تو میت نے اگر وصیت کی تھی کہ میرے مال میں سے ہر سال قربانی کرنا یا میری طرف سے قربانی کرتے رہنا، اور مال چھوڑ کے گیا تھا، تو اس کی قربانی کے گوشت کو مکمل غربہ میں صدقہ کرنا پڑے گا۔ اس کو مالک نصاب اور غنی اور مالدار حضرات نہیں کھا سکتے۔ ہاں، لیکن اگر میت کی جانب سے قربانی کی جائے اور تو اس کا گوشت سب کھا سکتے ہیں۔ اس کے گوشت کو اپنی طرف سے کر رہے ہیں اور اس میں وصیت اور اس کے اندر کوئی میت نے مال دے کر کے اور وصیت کر کے قربانی نہیں کرائی، اور یہ اپنی طرف سے اپنے دادا دادی مرحومین کے لیے اصالِ ثواب کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کا انتخاب کرتے وقت کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اندھا نہ ہو، اتنا کمزور نہ ہو کہ چل نہ سکے، کانا نہ ہو کہ دکھائی نہ دے یا اس کا کان کٹا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو کہ اس کا عیب ظاہر ہو جائے، اس طرح سے وہ ایسا نہ ہو کہ کھاتا نہیں ہو، یا ایسا پاگل ہو گیا ہے یا اس طرح سے اس کی عقل چلی گئی ہے جانور کی کہ وہ کسی چیز کو پہچانتا نہیں ہے۔ اس طرح کے عیوب و نقص سے پاک جانور کا انتخاب کرنا ہے، اس طرح کا کوئی عیب نہ پایا جائے، اور جانور جو ہے وہ صحیح تندرست عمر کے اعتبار سے پورا ہو چکا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی کریں۔ قربانی اگر نہیں کر سکتے ہیں اور آپ مالک نصاب ہے تو سنی دعوت اسلامی نے آپ کی سہولت کے لیے اجتماعی قربانی کا انعقاد کر رکھا ہے۔ اجتماعی قربانی کئی سالوں سے الحمدللہ رب العالمین ہم کرتے آ رہے ہیں، تو اگر آپ حصہ نہیں لے سکتے اور کوئی آپ جانور نہیں لے سکتے اور بکرا وغیرہ کا آپ کا بجٹ نہیں آتا تو آپ ہم سے رابطہ کریں اور قربانی کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ قربانی عظیم عبادت ہے۔ قربانی نہ کرنے پر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ وہ رسول گرامی وقار جنہوں نے اپنے دامن میں اپنے دشمنوں کو لیا، جنہوں نے پوری دنیا کو محبت و آشتی کا پیغام دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آج وہ اپنی عیدگاہ کے قریب قربانی نہ کرنے والوں کو برداشت نہیں فرما رہے اور ان کے لیے حکم فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب نہ آئے، عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر وہ ناراض ہو تو پھر کیا بنے گا، پھر کیا
ہمارا حشر ہوگا۔ قربانی ضرور کریں، خوشی کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو قربانی کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔